انسان کی زندگی تو گزرتی رہے گی، بستی رہے گی، چلتی رہے گی، لیکن ہم دنیا میں گھومتے ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، وفا کی تلاش کرتے ہیں، دوست وفادار ڈھونڈتے ہیں جو دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہو، جب ہم پہ کوئی مشکل آئے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو، جب ہمارے آنسو گرے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ تو لوگوں، آپ دنیا میں وفا ڈھونڈتے ہیں، یاری لگاتے ہیں، سنگت ڈھونڈتے ہیں، تو ہر انسان کا، ہر دوست کا ایک نہ ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد کے پاس وہ انسان کہتا ہے کہ اس سے آگے اب میں وفا نہیں کر سکتا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ لوگوں، آپ دنیا میں سنگت دوست ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی عالم دین کہہ دے کہ یہ شخص بڑا وفادار ہے تو اس کی وفا کے ڈھنگ کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیر کسی سے کہہ دے کہ یہ انسان بڑا وفادار ہے تو اس کی وفا کے ڈھنگ کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان کہہ دے، وقت کا معزز انسان کہہ دے کہ فلاں شخص بڑا وفادار ہے تو اس کی وفا کے ڈھنگ کے مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، میرے حضور نے اپنی امت سے ایسی وفا کی کہ اس کی گواہی خود خدا نے دے دی۔ ایسی وفا کی حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت کے والد محترم لکھتے ہیں کہ خدا نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو نبی اپنی امت کو ولادت کے دن نہیں بولا، وہ نبی قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح بھولے گا۔ تو لوگوں، وفا ڈھونڈنی ہے۔ زندگی میں رہبر چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو وفا تو صرف اس در سے ملے گی، وفا تو کملی والے کے در سے ملے گی۔ اس کا سہارا نہ تمہیں اس دنیا میں تنہا چھوڑے گا، نہ کہیں اور چھوڑے گا۔ ان کا مقام خدا نے جتنا بلند کیا اتنی ہی امت سے وفا بڑھتی گئی۔ آئے گا، ہر آنکھ دہل جائے گی، ہر کلیجہ منہ کو آئے گا، اور کے کالی کملی وہ جب آئیں گے، محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو لوگوں، یہ حضور ہی ہیں کہ جن کا امت سے اتنی وفا ہے کہ دنیا میں آئے تو دنیا میں وفا کرتے رہے، قیامت کے دن اٹھے گئے۔ تو لوگوں، خدا نے زندگی کا اصول ہی اس طرح بنایا، آپ جتنی بات کو گھما پھرا لیں، جو کچھ کر لیں، بات اس طیبہ والے کے در پہ ختم ہونی ہے، بات اس مصطفیٰ کے گھر پہ ختم ہونی ہے، اس کی چوکھٹ کے ہی بات ختم ہونی ہے۔ آپ دنیا میں جیتے رہے تو خدا نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور کیا فرمایا کہ میرے رسول کی ہمیشہ پیروی کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ لوگوں کرتا تھا یعنی کہ عیب نکالتا تھا، تو دنیا میں جیتے رہے تو یہی سوال تھا کہ مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ مر کے قبر میں گئے تو وہاں بھی فرشتوں نے یہ سوال کیا، روز محشر قیامت میں اٹھے تو وہاں بھی مصطفیٰ کا وہ مقام دیکھا، اسا ایب اسا کا ربو کا مقام محمودہ۔ دنیا میں رہے تو مصطفیٰ کی پیروی، مر کے گئے تو قبر میں حضور کا سوال، قیامت میں اٹھے تو مقام محمد کا مقام۔ تو لوگوں، کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ بات کو جتنی بات کو گھما لو پھرا لو، بات اس در پہ ختم ہونی ہے۔ کیا کہا ولیاں بھی ہونا اتھے، نبیاں بھی ہونا، ولیاں بھی ہونا اتھے، نبیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوہے اتے جھکنی ہے، طیبہ والے آ ساری گل تیرے اتے مکنی ہے۔ تو ساری بات تو اس طیبہ والے پہ در پہ ختم ہونی ہے۔ تو لوگوں، جب وہ لوگ اس دنیا میں محمد سے وفا کرتے رہے، پھر خدا نے انہیں مقام کیا دیا، پھر وہ اس دنیا میں کیا لے کے گئے، ان کو مقام کیا ملا۔ مقام یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تاجدار کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید گول ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ خلقت
جسے ڈھونڈنا چاہتی ہے، جسے پانا چاہتی ہے، جس کی دیوانی ہے، وہ فرید کے پاس آئے تو فرید اسے ملا دے گا، دنیا چھڑا دے گا۔ تو لوگوں بات سمجھ میں نہیں آئی، دن سے لے کر رات تک یہاں لنگر چلتے رہتے ہیں، بھوکے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، بس نہیں آتے۔ تو زندگی آپ کے سامنے ہے، ایک طرف وہ زندگی ہے جو ہمیشہ دنیا دنیا کر کے گزر گئی، دنیا کو سنوارتے سنوارتے گزر گئی، اور ایک طرف اپنی نسبت کو اس در سے جوڑو جہاں اس معاشرے میں بھی تمہاری عزت ہو، اور جب قبر میں مر کے بھی جاؤ تو وہاں بھی تمہاری عزت ہو، زندگی بھی سکون سے گزرے، آخرت بھی سکون سے گزرے، یہاں بھی جینا اچھا ہو، قیامت میں بھی جینا اچھا ہو۔ تو لوگوں اپنی نسبت کو اس در سے جوڑیے اور وفا کیجئے، دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک لوگوں یہی آپ سے مختصر پیغام ہے کہ آپ کے سامنے دو زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو دنیا دنیا کر کے گزرے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جو محمد محمد کر کے گزری ہے۔ تو اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی منزل کو اس حقیقی منزل تک لے جائیں، اس منزل تک پہنچا دیں جہاں خدا بھی راضی ہو اور اس کا محبوب بھی راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ میری مختصر سی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی روشنی نصیب فرمائے، ہمارے گھروں سے نحوست کے سائے ہٹائے، اور ہم ہمیشہ حضور سے وفا کر کے جائیں، ہماری زندگی اور جینا